بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اگر انسان اس جذبہ انتقام کی تسکین کے واسطے سامنے والے سے انتقام لے لے اور تقاضائے غضب کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کر لے، یعنی گالی گلوچ کر دے، تھپڑ مار دے اور جو بھی بدلہ لینے کو جی چاہ رہا ہے وہ اس کا بدلہ لے لے، تو اس سے جوش انتقام ٹھنڈا پڑتا ہے اور آدمی اس کے بعد سکون پا جاتا ہے۔ اس میں ظلم و زیادتی بھی ہو سکتی ہے، حدود سے تجاوز بھی ہو سکتا ہے اور بدلہ لینے میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آدمی سامنے والا طاقتور ہے یا اسباب نہیں ہے کہ جوش غضب کا اظہار کیا جا سکے اور انتقام لیا جا سکے، تو وہ غصہ آدمی کے اندر اندر گھٹتا ہے اور اس کے گھٹ جانے کی وجہ سے اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس دوسری کیفیت کا نام حقد ہے، جس کو اردو میں کینہ کہتے ہیں۔ اب اسی سے حسد پیدا ہوتا ہے، اسی سے بغض و عناد پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو غصے کو آدمی ختم تو نہیں کر سکا، اس کا قزم تو نہیں کر سکا، مجبور ہو گیا، تو یہ مجبوری اس سے یہ اور دوسری بیماریاں اس کے اندر پیدا ہوتی۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی تقاضائے غضب کو اپنی عقل سے اور دین کی روشنی میں نامناسب سمجھ کر اس پر صبر کر لے، برداشت کر لے اور اس جوش کو خود ہی ٹھنڈا کر لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر، پانی پی کر، حیت موجودہ کو حیت غیر سے بدل کر یا اس جگہ سے ہٹ کر کسی بھی طریقے سے اس کو ٹھنڈا کر دے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر غور کر لے کہ یہ جو جوش پیدا ہوا ہے یہ مناسب ہے نامناسب ہے۔ اگر مناسب ہے اور اس کا رد عمل ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ شریعت کی روشنی میں، اخلاق کی روشنی میں، اپنے مقام، مرتبے اور وقار کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے، اس پر غور کریں، جو مناسب طریقہ ہے اس کو اختیار کریں۔ اور اگر یہ سمجھ میں آئے کہ بس اس میں نفس کی لذت اور راحت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ختم کر دے، اس کو اپنے اندر رہنے ہی نہ دے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے وہ غضب کی کیفیت کو دبانا۔ کیا کر لیتے بھائی، ادھر متوجہ ہو جاؤ، حافظ عبدالعظیم صاحب فون کے بجائے میری طرف متوجہ، دین کی فکر لے کے، تو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اب جب اس کے اندر بغض پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں یہ میٹھا غصہ ہے، ٹھنڈا غصہ ہے۔ یہ غصہ ختم ہوتا نہیں ہے، دوسری بیماری بن جاتا ہے، تیسری بیماری بن جاتا ہے، چوتھی بیماری بن جاتا ہے، اور ان بیماریوں سے آدمی کو اخلاقی طور پر نقصان پہنچتا ہے۔ تو اسی کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معافی کو
اختیار کر لیجیے، عفو کی صفت کو لے لیجیے، اختیار کر لیجیے۔ اور چونکہ آپ داعی ہیں اور آپ پر دین کی ذمہ داری ہے تو امر بالمعروف کرتے رہیے، لوگوں کو اچھی بات اچھی بتاتے رہیے، بری بات کا برا ہونا بتاتے رہیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ دونوں جڑواں ہیں۔ قرآن مجید میں عام طور سے ان کو الگ الگ نہیں بیان کیا ہے، کہیں کہیں ہو گیا ہے لیکن وہاں مراد دونوں ہوتی ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو دعوت یہی ہے، تبلیغ یہی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا جائے۔ جو بات معروف ہے یعنی دین میں پسندیدہ ہے اور نہیں ہو رہی ہے تو اس کا حکم دیا جائے، جو بات منکر ہے یعنی دین میں ناپسندیدہ ہے، ہو رہی ہے تو روکا جائے۔ تو اچھی باتوں کا پھیلانا اور بری باتوں کو روکنا اور اسے کم کرنا، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہی کام لے کر انبیاء تشریف لائے، اور نبیوں کا کام ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھی باتیں پھیلانا اور بری باتوں کو روکنا۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کا جو کام ہے وہ کرتے رہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر مت چھوڑیے، وہ کرتے رہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل وہ آپ سے معارضہ کرتا ہے تو آپ اس سے اعراض کیجیے اور اپنے کو علیحدہ کر لیجیے، نظر انداز کر دیجیے۔ جہاد کے حکم سے پہلے تک عارض عن الجاہلین ہی کا حکم تھا کہ نظر انداز کر دیجیے، چھوڑ دیجیے، یہ سوچ لیجیے کہ لکم دینکم ولی دین، یہ سوچ لیجیے کہ تمہارے اخلاق تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ لیکن جب قوت اسلام اور مسلمانوں کو حاصل ہوئی تو اس وقت اعراض محض کی اجازت دی، دماغ ٹھکانے لگانے اور دماغ درست کرنے کا حکم دیا گیا جاہلوں کا، یعنی اللہ کے غافلوں کا، اللہ کے باغیوں کا ٹھکانے لگانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال اس آیت شریفہ کا جو عموم نفع ہے وہ قیامت تک قائم۔ طریقہ کار کیا ہے؟ مسلمان سے تو قتال بھی نہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو یہی صفت اختیار کی جائے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ حاکم ہوگا تو اس کے منکرات کی جو شرعی سزا ہونی چاہیے وہ سزا بھی دے گا، اور معروفات کو چھوڑنے پر اگر کوئی شرعی سزا ہے حد کے درجے کی یا تعزیر کے درجے کی، جس درجے کی بھی ہو، امیر المومنین ضرورت سمجھے تو کرے گا۔ لیکن امیر المومنین نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، جو امیر ہم بنا لیتے ہیں وہ امیر جو ہے قوت نافذہ سے خالی ہوتا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اخلاقی طور پر ہم بغیر امیر کے نہ رہیں، اس کے لیے بنا لیتے ہیں۔ جیسے امیر الہند ہندوستان میں ہمارے بنائے ہوئے ہیں، یعنی مسلمانوں نے بنا لیا، اکثر مسلمانوں نے ملا، لیکن امیر الہند کر کیا سکتے ہیں؟ ہماری کسی غلطی کی اصلاح نہیں کر سکتے، ہمارے اوپر کوئی سختی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کسی قانونی پاور کے بغیر صرف اسلامی خصوصیت کو باقی رکھنے کے لیے ہم لوگوں نے اپنے ہی طور پر اس ملک میں کسی کو امیر بنا لیا ہے، اور بنا کر کے بھی نافرمانی کرتے ہیں، جہاں تک فرما برداری ہو سکتی ہے وہاں تک بھی نہیں کرتے۔ تو یہ کوئی امیر المومنین وہ والا نہیں ہے جس کی موجودگی قوم کو سنبھال سکتی ہو اور اس کی اچھی بری کی کا لحاظ رکھ سکتی ہو، ایسا تو نہیں ہے کوئی ہمارے پاس۔ اور جب ایسا کوئی نہیں ہے تو صرف مرشد ہے، رہنما ہے، اچھی بات بتا سکتا ہے، بری بات کو بری بات کہہ سکتا ہے،
نافذ نہیں کر سکتا. نافذ کرنے کے لیے حکومت کا پاور ہونا پڑتا ہے، وہ تو ہے نہیں تو وہ نافذ نہیں کر سکتا کوئی. تو بس عام مسلمانوں کو آپس میں یہی کر لینا بہتر ہے کہ معاف کر دیا کریں اور جاہلوں سے الجھے نہیں. اعراض کا مطلب یہ ہے کہ جاہلوں سے الجھے نہیں. الجھیں گے تو اپنی ہی عافیت اور سلامتی خطرے میں پڑے گی، اس لیے کہ ان کی اصلاح تو ہوگی نہیں. ہاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں، بتاتے رہیں بھائی یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، بس یہ بتاتے رہیں اور معاف کر دیا کریں. اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو جب غضب کسی ناگوار، چاہے وہ ناگوار شرعی ہو چاہے وہ ناگوار طبعی ہو، جب سامنے آئے گا تو وہ جو فطری طور پر جوش انتقام پیدا ہوتا ہے، جس کو غصہ کہتے ہیں، اس غصے پر قابو ہو سکے گا، اسے کنٹرول میں کر سکے گا. اس لیے کہ اگر وہ کنٹرول میں نہ ہوا تو یا تو ظلم کی شکل میں ظاہر ہوگا یا پھر حقد اور حسد اور بغض و کینہ کی شکل میں ظاہر ہوگا. اس کو جڑ سے ختم کرنا چاہیے. تو صفت غضب تو ختم نہیں ہوتی، اس پر قابو پانا یعنی تقاضائے غضب کو اپنے کنٹرول میں رکھنا. اس سے کہ وقت جو چیز چاہ رہا ہے وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں شریعت حکمراں ہوگی اور شریعت کا فیصلہ ہوگا. یہ ہم کو طے کر لینا ہے. اس وقت شریعت فیصلہ کرے گی، میں نہیں کروں. ہمارا دین اور ہمارے اخلاق فیصلہ کریں گے، ہم نہیں کریں گے. یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. جو رد عمل کا جی چاہ رہا ہے وہ رد عمل ہونا چاہیے نا، چاہے وہ زبان سے بولنے کی بات ہو چاہے وہ ہاتھ پیر سے کرنے کی بات ہو، دونوں سے. تو اب جب دبے گا تو دبنے کی دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے اسے دین سمجھ کے دبایا، تب تو وہ موجب اجر ہوگا، ثواب ملے گا اور نقصان کچھ نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے اسے مجبوری کی وجہ سے دبایا تو اب وہ حقد بن جائے گا، کینہ بن جائے گا، بغض و عناد بن جائے گا اور دوسری شکلوں سے بہرحال انتقام لینے کے راستے ڈھونڈتا رہے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے سامنے والے کو رسوا کر کے خوش ہوگا. اس کے بغیر خوش نہیں ہوگا. جب تک اس کو تکلیف نہ پہنچے اس کو اطمینان ملنے والا نہیں. اب شکلیں بدل جائیں گی خاموش طریقے پر. حسد ہے، حسد خاموش ہے، دل میں جل رہا ہے، خاموخی جل رہا ہے، جلنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں مگر جل رہا ہے برابر. اس لیے جل رہا ہے کہ اس کو نعمت کیوں، وہ جس کے اوپر مجھے غصہ آیا ہے اس کی نعمتیں سب چھن جانی چاہیے، اس کا وہ کوئی نعمت نہیں ہونی چاہیے. اب اگر اس کو ٹھوکر لگی گرا تو دل کو سکون ہوگا، اور اگر بیمار ہو گیا تو بہت اچھا لگے گا. اگر کوئی اس کا دشمن کھڑا ہو گیا اور اس کو ستا رہا ہو تو بڑی تسلی ہوگی، بڑا اطمینان ہوگا. کیوں کہ چاہ تو یہی رہا تھا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکا، کہیں اور سے غیبی طور پہ ہو جائے اس کی تکلیف، وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے. کمال یہ ہے کہ جس سے آپ نے انتقام نہیں لیا ہے اس سے اگر حادثات میں انتقام لیا تو بھی دل کو تکلیف ہونی چاہیے. ارے بھائی میں تو نہیں چاہ رہا تھا ایسا، میں کیا بھی نہیں، لیکن خود بخود کسی اور سے ہو گیا تو اللہ بیچارے کا بھلا کرے، رحم کرے تو رحم آنا چاہیے. ایک اخلاق کا کمال ہے آدمی کے. خوشی ہو تو خوشی اسی کو ہوگی جس کو حسد ہے. تو پتہ چلے گا کہ زوال نعمت کی تمنا حسد کی بیماری کی وجہ سے ہوتی، اس لیے حسد پیدا ہو گیا. اب حسد کیا ہے؟ تو یہ تو یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب کہا گیا ہے. تو بہت کچھ نقصان میں ہم پڑ گئے ہیں حسد کی وجہ سے. حضور علیہ السلام نے حسد کے بارے میں فرمایا کہ ہی الحالقہ، یہ بغض اور حسد جو ہے یہ حالقہ ہے.
اب پھر خود ہی فرما دیا کہ سر مونڈنے والا نہیں، حالقہ اس طرح کو کہتے ہیں، اس طرح کیا کرتا ہے، سر مونڈتا ہے، تو یہ بھی حالقہ ہے لیکن سر مونڈنے کا نہیں. ہی حالقۃ الدین، آپ کے دین کی وہ مونڈنا شروع کر دیتا ہے، دین ہی کا خاتمہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے اس طرح سے سر میں بال ختم ہو کر پورا سر بالوں سے خالی ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ بغض اور حسد، یہ دونوں دین کو مونڈ کے پورے ہمارے قلب کو دین سے خالی کر، اس میں کچھ دین باقی نہیں رہتا. اس لیے جب حضور نے اس کو حالقۃ الدین کہا، اور یہ پیدا ہوتا ہے غصے کی وجہ سے، تب غصے کی فکر کرو، اصل اور جڑ ختم ہو جائے گی تو اس کی شاخیں خود بخود ختم ہو جائے گی. تو یہ بیماری ہے غصے کی جو بہت عام ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہے بخاری مسلم میں کہ لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. اب بغض پیدا ہوا کس وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے، تو وہاں سے علاج کرتے ہوئے آؤ، ورنہ بغض پیدا ہوتا رہے گا. پھر بغض کی حقیقت کیا ہے؟ جب غصے میں بدلہ لینے کی قدرت نہیں ہوتی تو ضبط کرنے سے اس شخص کی طرف سے دل پر ایک قسم کی گرانی ہو جاتی ہے. اس کو حقد یعنی کینہ اور بغض کہتے ہیں. اس کا منشا میٹھا غصہ ہے، یعنی وہ غصہ جو دل میں باقی رہ جائے اور چیخ چلا کر یا مار پیٹ کر اس کا اظہار نہ کر سکے، وہ غصہ. اور میٹھے غصے میں دو عیب ہیں. ایک عیب تو یہ کہ وہ غصہ خود ایک عیب ہے، اور دوسرا عیب یہ کہ کینہ پیدا کرتا ہے، کینہ پرور ہے. اور کینہ صرف ایک عیب نہیں بلکہ بہت سے گناہوں کا بیج ہے. جب غصہ نکلا نہیں تو اس کا خمار دل میں بھرا رہتا ہے، وہ بات بڑھتی اور رنجیدگیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. کینہ وہ ہے کہ اختیار اور قصد سے کسی کی برائی اور بدخواہی دل میں رکھی جائے اور اس کو ایذا پہنچانے کی تدبیر بھی کرے. ویسے جب انسان کو دل میں رنجش و تکلیف ہوتی ہے تو وہ تو فطری چیز ہے نا، وہ اختیاری نہیں ہے. لیکن جب اس کو اپنے اختیار سے باقی رکھے گا تب یہ کینہ بن جائے گا. کینہ وہ ہے کہ اختیار اور قصد سے کسی کی برائی اور بدخواہی دل میں رکھی جائے اور اس کو ایذا پہنچانے کی تدبیر بھی کرے. اگر کسی سے رنج کی کوئی بات پیش آوے اور طبیعت اس سے ملنے کو نہ چاہے تو یہ کینہ نہیں ہے بلکہ یہ انقباض طبعی ہے، طبیعت کا بجھ جانا ہے. ٹھیک ہے، فطری چیز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے تقاضے پہ عمل یہ گناہ ہوگا. حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کینہ پرور یعنی کینہ پالنے والا، ختم نہ کرنے والا بخشا نہیں جاتا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ پیر اور جمعرات کو جب بندوں کے نام اعمال اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ہر استغفار کرنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن اہل کینہ کی نجات نہیں ہوتی. یعنی دلوں میں کینہ ہے تو ہر پیر جمعرات کو عام بخشش اللہ کی طرف سے چلتی رہتی ہے، یہ لوگوں کی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. نیز حدیث میں ہے کہ ان دو آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی جن کے درمیان عداوت اور کینہ ہو، بشرطے کہ عداوت کا مبنا دنیاوی امور ہو. لیکن اگر کسی مسلمان کو کسی سے دین کے متعلق خدا تعالیٰ کے واسطے دشمنی ہے تو یہ عداوت مستحسن اور قابل اجر ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. قیامت کے دن حق تعالیٰ آواز دیں گے کہ کہاں ہیں وہ جو خاص میرے واسطے باہم محبت کرتے تھے؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کہیں سایہ نہیں، میں ان کو اپنے سائے میں لے لوں گا.
اپنے مخالف کو، طریقہ کار کیا ہے بغض کا، اپنے مخالف کو کوئی نقصان کسی سے پہنچ جائے اور دل میں فرحت محسوس ہو تو عقلاً اور اعتقاداً اس کا استحضار کیا جاوے کہ یہ فرحت قابل دفع ہے، اور دعا بھی کی جاوے کہ اس فرحت کو اللہ تعالیٰ دفع فرما دے، اس لیے کہ کفرست در طریقت ماکینہ داشتن آئین ماست سینہ چو آئینہ داشتن، اس لیے کہ ہماری طریقت میں، یعنی مشائخ فرما رہے ہیں کہ ہمارے طریق میں، ہمارے تصوف اور طریق میں کینہ رکھنا کفر ہے، ہمارا دستور ہے آئین ما، ہمارا دستور ہے سینہ چو آئینہ داشتہ، سینے کو آئینے کی طرح صاف رکھنا، اس میں کسی کا میل نہ ہو، بغض نہ ہو، عناد نہ ہو، حسد نہ ہو، حقد نہ ہو، کسی کا برا نہ چاہا جائے، اختیاری طور پر، غیر اختیاری امور تو عفو ہے، اختیاری طور پر نہ چاہا جائے، اور غیر اختیاری طور پر آ جائے تو تقاضے پر عمل نہ کرے، وہ کیونکہ اختیار میں ہے ہمارے، اس لیے تقاضے پر عمل نہ کرے۔ بعض اوقات کسی سے انتقام لینا، جیسا کہ کسی سے کوئی رنج پہنچاؤ تو انتقاماً یہ کہہ دینا کہ تمہاری اس حرکت سے مجھے ضرر پہنچا ہے، مجھے تکلیف ہوئی، اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے دل صاف ہو جاتا ہے، البتہ زیادہ پیچھے نہ پڑنا چاہیے۔ علاج کیسے کیا جائے؟ جس شخص سے کینہ ہو اس کا قصور معاف کر کے اس سے میل جول شروع کر دے، گو بتکلف صحیح، چند روز میں کینہ دل سے نکل جائے گا۔ یہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی تحقیقات ہیں، جو اخلاق ذمیمہ کے عنوان سے محمود الاحسان میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب خانپوری، حضرت مفتی احمد خانپوری دامت برکاتہم نے جمع فرمائی۔ اخلاق ذمیمہ میں ایک بغض ہے، یہ بغض کی حقیقت اور اس کا منشا اور مبدا اور اس کے نتائج آپ کے سامنے آئے، اور طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طریقے سے جس سے بغض ہو اس سے ہمت کر کے ملاقات کر لیا کرے، اور آہستہ آہستہ میل ملاپ ہو جائے۔ اس میل ملاپ سے پھر وہ جو دل میں بیٹھا ہوا ہے وہ سب گو گندگی نکل جائے گی، اگر ہمت کر کے آگے بڑھا جائے اور مل لیا جائے، سلام کلام کر لیا جائے، ہدیہ تحفہ کر دیا جائے، جس قسم کا رنج ہو اتنا مضبوط علاج کرنا پڑے گا۔ چھوٹا موٹا ہے تو یہیں سلام کلام سے ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ زندگی کا ایک مقصد صفات رذیلہ کو صفات حمیدہ سے بدلنے کی کوشش ہے، مجاہدہ، اور اسی مجاہدے سے پھر ترقی ہوتی ہے۔ صرف آدمی کو ان باتوں کا علم ہو اور اس پر عمل نہ ہو تو وہ چیزیں حاصل تو نہیں ہوتی۔ فلاں دکان میں جو ہے بریانی بہت اچھی پکتی ہے، تو اس کا علم ہونے سے وہ کھا تو نہیں لے گا۔ کسی کو علم ہو کہ فلاں مٹھائی کا ذائقہ بہت بڑھیا ہوتا ہے، تو اس علم سے کیا ہوگا؟ اس علم سے اس کو وہ ذائقہ حاصل تو نہیں ہو جائے گا۔ تو علم تو الگ چیز ہے، علم وسیلہ ہے اس چیز کے نفع کو حاصل کرنے کا یا ضرر سے بچنے کا، کیونکہ معلوم بھی نہ ہو تو پھر نہ نفع حاصل کرے گا آدمی نہ ضرر سے بچے گا۔ تو اس لیے علم وسیلہ تو ہے، لیکن وسیلہ ہی وسیلہ رہ جائے، مقصود حاصل نہ ہو تو کیا فائدہ۔ اس لیے جس چیز کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ صفت اچھی نہیں بری ہے تو بس فکر شروع ہو جانی چاہیے کہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے تو اللہ کا شکر، اور ہے تو اسے کیسے ختم کیا جائے، اس کی فکر کر کے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں سلوک و طریق، یہی ہے کہ ہم اپنے اندر سے صفات رذیلہ کو نکالیں اور ان کی جگہ پر صفات حمیدہ پیدا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت